وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ رب قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی حیات کے بارے میں شعور نہیں رکھتے۔ یہ قرآن ہے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے نا اس کا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ادب اسی میں ہے۔ کوئی اندھا ہو بچہ اس کو اندھے اندھے کہیں یہ اندھا ہے تو ہم بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی۔ اندھا نہیں کہتے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی لنگڑا ہو بچے اس کے لنگڑا لنگڑا کہیں تو اسے بھی ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے، اگرچہ وہ لنگڑا ہے، لیکن یہ ادب کے خلاف نہیں کہتے، منع کیا جاتا ہے۔ اچھا یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مردے کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اسے مردہ نہ کہو کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں جنم لیتا ہے کہ بھی لنگڑے کو لنگڑا نہ کہو لیکن وہ ہے تو صحیح نا لنگڑا، اندھے کو اندھا نہ کہو لیکن وہ اندھا ہے تو صحیح۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو لیکن وہ مردہ ہے تو صحیح نا، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی حیات کے بارے میں شعور نہیں رکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ شہید کے بارے میں گواہی دے رہا ہے اس کی حیات کی، رب ہو کر گواہی دے رہا ہے کہ وہ ایسا زندہ ہے لیکن اس کی حیات کو تم سمجھ نہیں پاتے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا یہ اعزاز ہے کہ وہ دین کی خاطر رب کی راہ میں جب اپنی جان دیتے ہیں تو پھر ان کی حیات کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔